نؤمن ساعة وقال ابن مسعود نؤمن ساعة وقال ابن مسعود اليقين للإيمان كله وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر وقال مجاهد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة ودعاؤكم إيمانكم. کیوں اتنی پریشان ہو کر عبارت پڑھ رہے ہیں، کانٹے پر چلے جیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الایمان، ایمان کے سلسلے میں یہ کتاب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کے بعد کتاب الایمان کا ترتیب میں دوسرا نمبر رکھا. دوسرے نمبر پر کتاب الایمان بیان کرنے کی وجہ یہ ہے، مقصد وحی حقیقت میں تبیین ایمان ہے، تشریح ایمان ہے، تشکیل ایمان ہے، توضیح ایمان ہے. ایمان کی تشکیل کے لیے، توضیح کے لیے، تبیین کے لیے، تشریح کے لیے وحی اتاری جاتی ہے. تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایمان کو سب سے پہلے یہ ثابت کرنا چاہا کہ ایمان کیفیت کے اعتبار سے بحث کرنا چاہیے ایمان پر یا کمیت کے اعتبار سے. دونوں اعتبار سے ایمان کے زائد اور ناقص ہونے کے قائل ہو کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ایک بحث چھیڑ دی، اور اس بحث کا عنوان یہ باندھا کہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. تو پہلی بات امام بخاری اس باب باندھ کر یہ بتانا چاہتے ہیں، ایمان کے سلسلے میں ائمہ کے آراء جو مختلف ہیں، ان مختلف آراء میں میری رائے کے مطابق راجح رائے یہ ہے ایمان ہی اسلام ہے، اسلام ہی ایمان ہے. اس لیے کہ پہلی بحث تو یہ ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، تعریف ایمان کیا ہے. تو اس پر امام بخاری علیہ رحمہ کہتے ہیں ایمان کی تعریف اگر مختصراً آپ کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھیے کہ ایمان ہی اسلام ہے اور اسلام ہی ایمان ہے. اگر آپ کو اسلام کو سمجھنا ہو تو 5 چیزوں کو سمجھنا ہوگا. چنانچہ امام بخاری نے یہ باب باندھا بنی الاسلام علی 5. گویا یہ بتانا چاہتے ہیں بنی الایمان علی 5. اسلام کی بھی بنیاد 5 ہے تو ایمان کی بھی بنیاد 5 ہے. گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
ایمان یہ 5 چیزوں پر منقسم ہے، اور 5 چیزوں کی تکمیل مل کر ایمان کی تکمیل سمجھا جائے گا۔ اب 5 چیزوں میں 2 طرح کی عبادتیں ہیں، ایک عبادت قولیہ ہے، ایک عبادت فعلیہ ہے۔ قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے کا جملہ وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ، اس کے ذریعے سے یہ ثابت کیا کہ ایمان ان دونوں سے تعلق رکھتا ہے، قولی عبادتوں سے بھی تعلق رکھتا ہے، فعلی عبادتوں سے بھی تعلق رکھتا ہے، جس کو اگر یوں کہا جائے کہ ایمان کا تعلق اقراری بھی ہے اور افعالی بھی ہے، جس کو آپ قولی عملی بھی کہتے ہیں۔ بعض علماء نے قول سے مراد ظاہر کو فرمایا، فعل سے مراد باطن کو فرمایا، اس لیے کہ قول ظاہر کرنے سے ہی ظاہر ہوتا ہے، فعل نیت کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تشریح کہ وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ، وہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ اور ان دونوں کے سلسلے میں آگے امام بخاری علیہ رحمہ ایک اور مزید وضاحت فرماتے ہیں، یزید و ینقص، یعنی یزید بالطاعت و ینقص بالمعصیت، یا یوں کہو یزید بالایمان و ینقص بالکفر، یا یوں کہو یزید بالعمل و ینقص بالترک، یا یوں کہو یزید بالذکر و ینقص بالغفلت، یا یوں کہو یزید بالحسنات و ینقص بالسیئات، یا یوں کہو یزید بالاخلاص و ینقص بالریاء والسمعۃ۔ تو گویا ایمان قولی اس کا تعلق بھی یزید و ینقص سے ہے، ایمان فعلی کا تعلق بھی یزید و ینقص سے ہے، اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے گویا اس تشریح سے بنی الاسلام علی 5 قولا 5 ہیں، فعلا 5 ہیں، گویا 10 ہو گئے، قولی 5، فعلی 5، گویا 10 ہو گئے۔
کرنے سے یزید، نہ کرنے سے ینقص، گویا 20 ہو گئے۔ ہر ایک کے ساتھ اگر آپ جوڑتے چلے جائیں گے تو 20 ہو جائیں گے۔ ہر قول کے ساتھ یزید بڑھاؤ، ہر قول کے ساتھ ینقص بڑھاؤ۔ قول الشہادتی بالاقرار یزید بترکہ ینقص، فعل الشہادتی بالاقرار یزید بترکہ ینقص۔ ایسا کرتے کرتے آپ جاؤ گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 20 ہو جائیں گے پورے۔ تو اس اعتبار سے بنی الاسلام علی 50، ایک گویا بنی الایمان علی 50۔ امام بخاری علیہ رحمہ یہ بتانا چاہتے ہیں یہ بنیاد ہے اور اس کے آگے اس کی تعمیر ہے، اس لیے کہ بنیاد کو تعمیر نہیں کہا جاتا، بنیاد کو تعمیر نہیں کہا جاتا، بنیاد الگ چیز ہے، تعمیر الگ چیز۔ بنیاد کو تعمیر نہیں کہا جاتا، گویا بنیاد اتنے ہیں تو پھر اس کے آگے تعمیر ہوگی، اور تعمیر کا سلسلہ پورے ابواب میں بیان کیا امام بخاری نے۔ یہ جتنے آگے آپ سن رہے ہیں یہ سب کے سب تعمیر ہے، گویا یہ سب کے سب ایمان ہے۔ تو وہ احادیث جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، اس حدیث کے ذریعے سے گویا صرف ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہو گئے۔ یہ ہے باب کی پوری وضاحت، باب کی۔ اب اس کی ما بعد میں آیتوں کے ذریعے سے شواہد بیان کرتے ہیں۔ شواہد کیا بیان کیا؟ سب سے پہلے قرآن پاک سے، جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ کی عادت شریفہ ہیں، جو بھی باب باندھتے ہیں وہ باب باندھنے سے پہلے اپنے تصور میں ایک آیت لاتے ہیں، اس آیت پر باب باندھتے ہیں تاکہ کوئی باب پر اعتراض نہ کرے، باب پر انگلی نہ اٹھائے، باب کو تنقید کا سبب نہ بنائے، تنقید کا نشانہ نہ بنائے۔ تو حضرت نے سب سے پہلے یزید و ینقص کہا تو فوراً کہا کہ میرے ذہن میں یہ آیت تھی لیزدادوا ایمانا مع ایمانی، تاکہ ایمان بڑھے ان کے ایمان کے اختلاط سے۔ پتہ چلا کہ صحبت سے ایمان بڑھتا ہے، صحبت سے ایمان بڑھتا ہے، تو لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ پھر کہا بڑھنا یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، خالص صحبت کافی نہیں ہے، صحبت کے ساتھ حسن طلب بھی چاہیے، خلوص طلب بھی چاہیے، دونوں چاہیے، حسن طلب بھی چاہیے اور خلوص طلب بھی چاہیے۔ بہت سارے صحبت یافتہ ہوتے ہیں لیکن حسن طلب نہیں ہوتا، خلوص طلب نہیں ہوتا، پھر بھی صحبت پانے کے باوجود جہاں کے تھے وہیں کے بن کر رہ جاتی ہیں۔ چنانچہ فرمایا یہ بڑھنا اپنی ذات سے نہیں ہوتا بلکہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ وزدناہم ھدی، پتہ چلا جیسے جیسے اللہ کی طرف سے ہدایت بڑھتی ہے ویسے ویسے ان کا ایمان بھی بڑھتا ہے۔ تو وزدناہم ھدی سے استدلال فرمایا۔ اب فرمایا یہ جو ہم نے اضافہ فرمایا کیا ہم اپنی ذات سے منتخب فرماتے ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ ہم اپنی ذات سے ان لوگوں کا منتخب فرماتے ہیں جن کے اندر طلب صادق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ طلب صادق۔ بغیر طلب صادق کے ہم ہدایت میں بڑھوتری نہیں کرتے،
چنانچہ فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ، اللہ رب العزت اضافہ فرماتے کہاں؟ جو لوگ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو ہدایت میں یعنی ہدایت طلبی میں جو لوگ طالب ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے طلب کے مطابق اللہ تعالیٰ طلب کے موافق اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ ابھی ان دونوں کو کہیں بیان کیا گیا ایک ساتھ؟ کہا جی ہاں، اگلی آیت ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، یہ ہدایت کا نتیجہ ہے۔ جس کو ہم ہدایت دے دیتے ہیں اور جن کے اندر طلب ہدایت ہوتی ہے وہ متقی پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ یہ طالبین اور مطلوب کے حاصلین کی علامت ہے کہ وہ لوگ متقین ہو جاتے ہیں۔ یہ ان دونوں کا نتیجہ ہے۔ پھر فرمایا وہ لوگ کیسے کون ہو جاتے ہیں؟ جو متقین ہوتے ہیں وہ مؤمنین ہوتے ہیں، جو متقین ہوتے ہیں وہ مؤمنین ہوتے ہیں۔ تو ان مؤمنین کے لیے ہوتا کیا ہے؟ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اللہ تعالیٰ اب وہ لوگ جب متقی ہوں گے تو تقوی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، گویا ایمان ان کا بڑھتا چلا جائے گا۔ ایمان قبول کیے، اب ایمان بڑھتا جا رہا ہے۔ اب پوچھا کہ وہ لوگ کون ہوتے ہیں جن کے ایمان میں اللہ اضافہ فرماتے ہیں؟ تو اس کی اگلی آیت میں وضاحت ہے اَيُّهُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا، اس کا جواب دے رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا۔ گویا ہر حکم جب بھی آتا رہے گا تب ان کا ایمان بڑھتا بھی رہے گا اور تقوی میں اضافہ ہوتا بھی رہے گا۔ اس لیے کہ بھائی آیتیں نازل ہوتی ہیں دھیرے دھیرے، جب دھیرے دھیرے نازل ہوگی تو ہر آیت پر یہ لوگ ایمان قبول کرتے جائیں گے۔ جب آیت پر ایمان قبول کرتے جائیں گے تو ایمان بڑھتا اپنے منزل کی طرف آگے بڑھ جائے گا۔ تو یہ فرمایا۔ پھر فرمایا اب وہ ایمان بڑھتے بڑھتے کیا ہوگا؟ وہ تقوی کے ذریعے سے خاشعین میں شامل ہو جائیں گے۔ تقوی کا نتیجہ خشوع، ان کے اندر خشوع پیدا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، یہ ہے خوف و خشیت میں اضافہ۔ جب خوف و خشیت میں اضافہ ہوا تو ایمان بڑھ گیا۔ گویا خاشعین، یہ متقین خاشعین ہوتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہی متقین خاشعین ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو خاشعین ہوتے ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان کے اندر تسلیم کا، ماننے کا مزاج حد سے زیادہ ہوتا ہے۔ سمعنا واطعنا میں وہ بہت آگے رہتے ہیں۔ اس کو آگے فرمایا فما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اگر کسی کے اندر ایمان بڑھ رہا ہے تو وہ سر تسلیم کردم، جو مزاج یار میں آئے، جو اللہ کا حکم ہوگا اس پر سرنگوں ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے اندر ضد، اس کے اندر انانیت، اس کے اندر ہٹ دھرمی اور اس کے اندر اپنے میں پناہ ہرگز نہیں ہوگا۔ جو ہی سنا اس کے تابع دار ہو گیا۔ یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ لازمی نتیجہ۔ جس کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر تسلیم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ گویا تعلیم کے ساتھ تسلیم اس کے اندر آ جائے گی، تعلیم بھی اور اس کے ساتھ تسلیم۔ اب ٹھیک ہے، جب اس کے اندر تسلیم آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے خواہشات میں بھی تسلیم ہوگی۔ کس میں بھی تسلیم ہوگی؟ خواہشات میں، محبت میں، تعلق میں، رشتے میں
جس میں اپنا دخل ہوتا ہے. ابھی میں کسی کو چاہتا ہوں تو وہ میری مرضی، میری چاہت، میری محبت، میرا تعلق، ایسا ہی تو ہوتا ہے اپنا. اس میں بھی وہ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھے گا. اسی لیے فرمایا والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان. اس ایمان کا ایک حصہ کہ وہ چاہے گا تو اللہ کے لیے، گویا اس کا آپسی رشتہ بھی اللہ سے جڑا ہوا ہوگا، اللہ سے جڑ کر رہے گا. پھر کیا کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا استدلال کے طور پر، اس کی وضاحت کے طور پر یہ خط نقل فرما رہے ہیں کہ یوں فرمایا، ارے بھائی سنو او عدی، جی ان للایمان فرائض و شرائع و حدود و سنن. فرمایا او عدی، کہیں تم یہ نہ سمجھ جانا ایمان کے صرف ایمان 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 بولو تو حق ادا ہو گیا. ایمان کے کچھ فرائض بھی ہیں، احکام بھی ہیں، حدود بھی ہیں، طریقے بھی ہیں. یہ سب کے سب ایمان سے متعلق چیزیں ہیں. اور سنو عدی، اور جو اس کو بدرج اتم اپنائے گا، استکملہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جو بدرج اتم اپنائے گا اس نے ایمان کو بدرج اتم پا لیا. اور جو نقص کے ساتھ لے گا وہ نقص کے ساتھ پایا. اطاعت میں اگر نقص ہے تو ایمان میں بھی نقص ہے. فرمایا عدی سنو، ابھی تو سال شروع ہو رہا ہے، سبق ابھی ابتدا ہے. اگر میں اگلے لمحات میں زندہ رہوں گا، ایام میں زندہ رہوں گا، تو میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ایمان کی تشریح کروں گا. تو سبق ابھی تو شروع ہوا، شروع میں ہی تشریح کی جاتی ہے. ابھی سبق شروع ہو رہا ہے تو میں تفصیل سے بیان کروں گا عدی. یہاں تک کہ تم لوگ چلتے چلتے کتاب الایمان ختم ہونے سے پہلے جان لو گے کہ ایمان کیا چیز ہے. اگر میں مر گیا تو کوئی اور تو آئے گا پڑھانے کے لیے، آئے گا نہیں آئے گا؟ تو فرمایا اس وقت آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. دیکھو بھائی، میں آپ کے درمیان زیادہ دن رہنا نہیں چاہتا، بس یوں سمجھو مقدر کی بات ہے، اللہ رکھ لیا تو رہ جائیں گے، بلا لیا تو چلے جائیں گے. یہ فرمایا. اب پھر اگلی بات، یہاں تک تو بات ہوئی. ارے بھائی ربط سمجھتے چلو، ہر جملے کے ساتھ ربط کیا ہے؟ صرف گنوانا نہیں ہے، ربط قائم کرنا ہے. اسی کو دیکھ بھائی، ہر باب کے درمیان حدیث کا ربط بٹھانے کا نام ترجمۃ الباب. اسی طرح ترجمۃ العبارات، عبارت، ہر عبارت کے درمیان ربط بٹھاتے چلے جاؤ. اس عبارت کا اگلی عبارت سے کیا ربط ہے، اگلی عبارت کا اگلی عبارت سے کیا ربط ہے، کچھ نہ کچھ تو ربط ہوگا. بھئی اتنی آیتوں کا انتخاب کے بعد کسی ایک کو پہلے نمبر دینا، دوسرا نمبر دینا، تیسرا نمبر دینا، چوتھا نمبر دینا. امام بخاری جیسا محدث کسی آیت کو ترتیب دے رہا ہے تو ضرور اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کو سمجھنا ہے. اگلا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ارے بھائی بس ایمان کو بدرج اطمینان تک پہنچانے کے لیے ہم یہ سوال کر رہے ہیں آپ سے، ولیکن لیطمئن قلبی. حضرت معاذ فرماتے ہیں، ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ارے بیٹھو سبق ہو گیا، تکرار کا تو ٹائم ہے. جی بیٹھ جاؤ، تکرار تو کر لیں گے تھوڑی دیر. کیا ہم نے سنا، کیا ہم نے پڑھا؟ جی کہا عبداللہ ابن مسعود نے، ارے بھائی یقین ہے تو ایمان ہے، بس اتنا سمجھو. دعوت و تبلیغ میں یقین ہے تو ایمان ہے. گویا ایمان کا پورا کریڈٹ وہ یقین کو جاتا ہے. الیقین الایمان کلہ. پھر آگے کہا عبداللہ ابن عمر نے، ارے اس وقت تک کوئی بندہ ایمان کے تقوی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ دل کے اندر کھٹکنے والی باتوں کو بھی چھوڑ دے، جس کو کہتے ہیں وساوس قلب.
یہ بات مناسب نہیں ہے، چھوڑ دینا چاہیے۔ مدرسہ شروع ہو گیا، بال رکھنا مناسب نہیں ہے، فوراً کٹوا دینا چاہیے۔ بار بار تشکیل کرنا، بار بار کلمہ پڑھنا مناسب؟ ہر نماز کے لیے اذان، اور ہر اذان پر تشکیل ہوتی ہے، ہر اذان پر تشکیل ہوتی ہے۔ اذان ہو گئی تو پھر نماز کو چلو، ہمیشہ تھوڑی الصلاۃ الصلاۃ یاد دلاتے رہیں گے، وہ کامل مسلمانوں کی وہی علامت ہے۔ مجاہد کہتے ہیں ارے بھئی یہ سب تمہارے لیے شروع ہی سے شرع لکم من الدین ما وصا بہ نوح، یہ کوئی اب کی ترتیب نہیں ہے مدارس کی، یہ تو روز اول کی ہے۔ کون سی؟ مدرسہ شروع ہوتی ہے حلق، اب کی ترتیب ہے؟ کب کی؟ پرانی۔ اور یہ جو شریعت مطہرہ کے احکام و نواہی ہیں یہ اب کی نہیں ہیں، ما وصا بہ نوح، جیسے کہ شروع میں بتایا نہیں، کما اوحینا الی نوح والنبیین کی طرف اشارہ، وہ نوح سے چلتا ہوا آ رہا ہے اوامر و نواہی کا سلسلہ۔ اسی کو کہا وصیناک یا محمد، وہی وصیت ہم بھی آپ کو کر رہے ہیں اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا دین بھی ایک ہی دین ہے، وہ الگ یہ الگ نہیں، سب نیچے اصولاً اصول کے اعتبار سے سب برابر، فروع کے اعتبار سے تھوڑا سا اختلاف ہوگا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہی ہے شرعۃ و منہاجہ کا مطلب، یعنی کیا مطلب؟ شرعہ کے معنی سبیل کے آتے ہیں، منہاج کے معنی سنت کے آتے ہیں۔ اب صاحب یہ سب پانے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ دعاؤکم ایمانکم، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مانگتے رہو یا اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما، ہمارے ایمان میں اضافہ فرما۔ اللہ بڑھاتا رہے گا، تمہارا ایمان بھی بڑھتا ہے۔ السلام